بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بیان میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انتہائی ضروری ہیں اور جن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہر قسم کی مسلکی سوچ، فرقہ وارانہ سوچ سے ہٹ کر آپ نے میری بات کو سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ کیا واقعہ ہی آج کے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا واقعہ ہی آج کے اس دور میں کچھ ایسی مخالفت، کوئی ایسے معاملات کو قرآن کریم کا معنی مفہوم بدلنے کے کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود بہت فیصلہ کیجئے گا کہ بات اصل میں کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندے، اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر قرآن پاک میں اعمال کے اعتبار سے اور ان کی زندگی کو اعتبار سے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، ایک اولیاء رحمان اور ایک اولیاء شیطان۔ یہ دو قسم کے لوگوں میں سے بھی بلکہ خاص قسم کے لوگ ہیں، ایک عام لوگ ہیں ان میں سے بھی یہ خاص قسم کے لوگ ہیں، ایک اولیاء رحمان اور ایک اولیاء شیطان۔ دو قسم کے ہیں۔ جو اولیاء رحمان ہیں وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں، سچے ہیں، ان سے اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ان کی زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہیں، جس کو آگے جا کر ہم واضح کریں گے۔ یہ اولیاء رحمان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرے اولیاء شیطان ہیں کہ جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اولیاء رحمان ہیں جو رحمان کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہ ان انسانوں میں سے بھی خاص قسم کے انسان ہیں۔ اب یہاں پر اولیاء اللہ، اولیاء رحمان اور دوسرا اولیاء شیطان، دو قسم کی یہ اصطلاحات ہیں۔ اب یہاں پر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے اولیاء رحمان کی بات کی جاتی ہے تو ہم اولیاء شیطان کو ذہن میں لا کر ان کے اوپر وہی اعتراض اٹھاتے ہیں، یا قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آیات اولیاء شیطان کے بارے میں ہیں وہی آیات ہم اولیاء رحمان پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ ہم قرآن پاک کی تحریف معنوی کرتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے جو کفار کی آیات ہیں وہ ہم مسلمانوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک فرقہ فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اور اس سے مراد جو اولیاء رحمان ہے وہ ہیں، حالانکہ اس سے مراد حقیقت میں اولیاء شیطان ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، ایک قول کے ساتھ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت میں معاملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان ہے، وَقَانَ ابْنُ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ ان کے ہاں جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ إِنَّهُمْ انطلقوا إِلَىٰ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صحیح بخاری کہ وہ لوگ وہ آیات جو کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان آیات کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پوری مخلوق میں سب سے شریر ترین انسان ہیں، سب سے بدتر مخلوق وہ ہے جو کفار کی آیات کو اٹھا کر مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ اب نتیجہ طرح ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اولیاء شیطان کی آیات کو اٹھا کر اولیاء رحمان کے اوپر لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس مخلوق میں سب سے بدترین انسان ہے۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی آیت ہو سکتی ہے کہ جس کو اٹھا کر وہ اولیاء رحمان پر لگا دے۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ الزمر کی آیہ نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اللہ کا خالص ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ ایک آیت کریم ہے کہ ہم تو بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو کہتے ہیں جی دیکھو یہ لوگ اولیاء اللہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں، تو اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو لوگ اولیاء اللہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں
تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور اس کفار کی آیتوں کو، اولیاء شیطان کی آیات کو اولیاء رحمان پر لگاتے۔ تو پھر میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ تم مجھے ایسا رستہ بتا کہ میں اللہ کے قریب پہنچوں، تو کیا وہ سارے اس کے قریب اس سے مراد ہوں گے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی ایسا رستہ بتائیں کہ ہم اللہ کے قریب پہنچے، اور وہ ان کو رستہ بتا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جانے والا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جس کے پاس گیا ہے وہ اولیاء شیطان ہے، کیونکہ وہ جو اس سے مراد ہے وہ اسی کو ہی فٹ کر رہا ہے اولیاء رحمان پر۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد وہ ہے جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جو قرآن و سنت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا جو آیات کفار کے نہیں نازل ہوئی ہے وہ آیات انہی کے اوپر فٹ ہوگی۔ بالخصوص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کا ذکر ہے، اس کا شان نزول ہے اور عبادت کا ذکر ہے اس میں، کہ ہم تو صرف اس لیے ان کے قریب جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، اور اس کفار کی آیات کو اٹھا کر ہم ان لوگوں کے اوپر لگا دیں جو اولیاء رحمان ہیں یا اولیاء رحمان کے پاس جانے والے ہیں، تو پھر اس آیت کا جو مصداق ہے وہی درست نہیں رہتا۔ عمومی قاعدہ تو آپ یہاں سے مراد لے نہیں سکتے، کیونکہ یہاں مقصود ہی صرف کفار کی جو اپنے بتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کو بیان کرنا ہے، نہ کہ اس کو بیان کرنا ہے، ورنہ پھر ہر قسم کا آدمی اس کے اندر آئے گا جو بھی اللہ رب العزت کے دین کی طرف کسی کو لے کے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک سوچ اور فکر بعض افراد میں پائی جاتی ہے کہ جو آیات اولیاء شیطان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہی آیات اولیاء رحمان پر فٹ کر دیں، یا جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگا دیں، تو یہ ایک قرآن پاک کا مفہوم بدلنا اور اس کی تحریف معنوی ہے، فتنہ فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ایسی سوچ کا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ نے ان کا بڑا مقام بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64، اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کہ خوف ہے نہ کسی قسم کا ان کو غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، وہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان اور اولیاء اللہ کو صاحب تقوی قرار دیا، اور پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ یعنی جو اولیاء رحمان ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ دنیا میں کون سی خوشخبری ہے؟ آئے ذرا اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ وہ کیا مراد ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم او تری لہ، فرمایا کہ وہ ایک بندہ مومن کا نیک خواب ہے، وہ جو دیکھتا ہے اور اس خواب کے ذریعے سے اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، یا وہ خواب جو اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح اسلاف نے خواب دیکھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ حدیث کا خواب دیکھا اس کو محفوظ کرنے کا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھے، نیک لوگوں نے خواب دیکھے، صحابہ کرام سب سے پہلے تو صحابہ کرام ایسے خواب دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے، جس طرح اذان کا خواب دیکھا گیا، اسی طرح اور بھی کئی خواب تھے جو دیکھے گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیے گئے، اور کچھ کو ایسے خواب آتے ہیں جس طرح محدثین کرام کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے بخش دیا ہے، تو ایسے محدثین کرام کے خواب، تو یہ وہ خوشخبریاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سنائی جاتی ہیں، یہ دنیا کی خوشخبری ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو امام ترمذی نے جامع میں روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو جو خواب آتے ہیں، اچھے خواب جو آتے ہیں،
وہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے یہ خواب دیکھا، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس نے یہ خواب دیکھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو اچھا خواب دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، آخرت میں ان کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لا اناس، کہ کچھ لوگ اللہ کے نیک بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہداء، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، لیکن قیامت والے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وجوہہم لنور، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے نور ہوں گے، جن کے چہرے نور ہوں گے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ عَلَى نور، اور وہ یقیناً نور پر ہوں گے، اور فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس، وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور وہ غم کھانے والے نہیں ہوں گے جبکہ باقی لوگ عمومی طور پر غم کھانے والے ہوں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں کامیابی، آخرت کی زندگی میں کامیابی اور مزدحجہ فضا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خوشخبریاں سنائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب میں یہ آپ سے انتہائی مخلصانہ یہ بات کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ یہ جو اولیاء کرام کا مذاق بنایا جاتا ہے اور ممبر و محراب پہ بیٹھ کر اولیاء کرام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، وہ جو اولیاء اللہ ہیں، حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں باتیں کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ جس کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا ہو، دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی ہوں، ایسے اولیاء کرام کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرنا یہ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر میں تو سب سے زیادہ مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ فرق ہی ختم کر دیا ہے لوگوں نے کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور اولیاء شیطان کون ہیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا ولی نہیں ہے، جس میں ولی کی علامات نہیں پائی جاتی، ولی کی علامات پر ہمارا ایک الگ بیان ہے جس کو قرآن و سنت نے بیان کیا، ہم نے ولی کی نشانی کو بیان کیا ہے، جس میں وہ نہیں ہے، شیطان کی علامات ہے، شیطان کے راہ پر چلنے والا جو انسان ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کا مذاق کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، اور جو اولیاء شیطان ہیں ان کو قرآن و سنت نے خود ہی ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو انسان ان میں فرق نہیں کرتا وہ قرآن پاک اور سنت مبارکہ کی تعلیمات سے یا تو آگاہ نہیں ہے یا پھر اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ ایسے افعال صادر کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے تصور نہیں دیا، وہ تو فرق کیا ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ اولیاء رحمان کون ہے اور اولیاء شیطان کون ہے۔ جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اولیاء رحمان ہیں جن کی یہ صفات ہیں، اور اولیاء رحمان کی ایک اور واضح صفت ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، بے شک ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک اللہ رب العزت ایسے شخص کا مددگار ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ مددگار ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ صالحین سے محبت فرماتا ہے، صالحین سے پیار فرماتا ہے۔ یہ اولیاء رحمان ہے، اور جو اولیاء شیطان ہے اس کا فرق بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور صاحبان ایمان وہ ہیں، یعنی اولیاء رحمان وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اولیاء شیطان وہ ہیں جو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان، کہ بے شک تم شیطان کے
جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ لڑو، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اولیاء رحمان کون ہے اور اولیاء شیطان کون ہے۔ اور جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ فرق کرتا ہے اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان میں۔ اگر کوئی اولیاء رحمان کو اولیاء شیطان کے طور پر پیش کر رہا ہے تو یقیناً وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں فرق کرنا ہوگا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا جو لوگوں کو مسجد حرام سے روکیں گے، اور فرمایا یہ اس کے اولیاء نہیں ہیں جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی فلانے بندے نے دیکھو جی اتنے سال عبادت کی ہے، اتنے سال اس نے چلے کاٹے ہیں، تقوی اختیار کیے، تو ہم اس پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ جو صاحب تقوی ہے وہی تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ اولیاء رحمان کون ہے اور اولیاء شیطان کون، اور ہم نے ان میں فرق کیسے کرنا ہے، یہ تو ہم نے اپنی عقل سے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کون اولیاء رحمان ہے اور کون اولیاء شیطان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی کسی پیر کا دفاع کرے اور کہے کہ نہیں یہ تو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں مطلقاً کہہ رہا ہوں اگر آپ کی عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہ اولیاء رحمان ہے تو پھر اس کو اور اولیاء شیطان میں فرق کر کے چلیں۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے، یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 ہے، اور یہ جو آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، فرمایا ایک گروہ ہدایت پا گیا اور ایک وہ گروہ ہے جو گمراہی پر قائم رہا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، فرمایا کہ انہوں نے شیاطین کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کو پکڑ لیا، یعنی اولیاء شیطان کی اتباع اختیار کر لی، اور وہ سمجھتے رہے، وَيَحْسَبُونَ گمان کرتے رہے انہم مہتدون کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں، جبکہ وہ راہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اس سے واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے فرق کیا ہے کہ اولیاء رحمان کون سے ہیں اور اولیاء شیطان کون۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اولیاء رحمان اور اولیاء شیاطین کے درمیان بالکل واضح طور پر فرق کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، فرمایا کہ شیاطین اپنے ولیوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اس کو اللہ رب العزت، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اولیاء شیطان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو علماء ہیں جو اولیاء شیطان کی آیات کو اولیاء رحمان پر فٹ کرتے ہیں وہ علماء سو ہیں، وہ علماء لوگوں کے درمیان فرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ علماء لوگوں کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، تو محبت کو نکالنا بھی ایک فتنہ ہے۔ اور اولیاء شیطان کی آیات کو یا کفار کی آیات کو مومنین پر لگانا یہ بدترین مخلوق کا کام ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قول میں نے ذکر کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان پر کفار کی آیات کو لا کر رکھتے ہیں وہ مخلوق کے بدترین انسان ہیں۔ تو اس لیے جو اولیاء اللہ ہیں ان میں اور جو اولیاء شیطان ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے، انسان سمجھنا چاہیے انسان کو کہ ان میں فرق کیا ہے، اور کم از کم ان چیزوں کا فرق بیان بھی کرنا چاہیے کہ دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے، اولیاء رحمان کون ہے اور اولیاء شیطان کون ہے، نہ کہ اس کی بجائے کہ کوئی انسان ایک ایسی فطرے کی صورتحال پیدا کرے کہ جس سے امت مسلمہ جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہو جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو کسی شخصیت کو نشانہ بنا کے نہیں کہہ رہا، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کسی شخصیت کو، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں کسی شخصیت کو نشانہ نہیں بناتا ہوں۔ ہاں اگر وضاحتی قول میں کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑ جائے تو کرتا ہوں، ورنہ فرقہ وارانہ گفتگو اور فرقہ پرستی میں جا کر گفتگو کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اتنا ذخیرہ ہے
نیٹ پر ہے، میرے بیانات ہیں، آپ سن سکتے ہیں، میری تحریریں پڑھیں. میں نے کبھی کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں بنایا، نہ کبھی کسی شخصیت کو ٹارگٹ بنایا. میں صرف یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آدمی ہو، جو بھی عالم دین ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ علماء سو والے کام نہ کرے کہ ایک آیات کو اٹھا کر دوسری کے اوپر جو ہے وہ لگا دے. اس کے علاوہ آخر میں اس بیان میں میرے خیال کے مطابق آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اولیاء اللہ اور ہیں، اولیاء شیطان اور ہیں. جو ان میں فرق نہیں کرتا وہ مخلوق کا بدترین انسان ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخلوق کا بدترین انسانوں میں سے شامل ہو جاتا ہے. جو انسان بھی ان میں فرق نہیں کرتا. کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا میں یہ لفظ اولیاء الرحمن پر تو نہیں بول رہا جو اولیاء شیطان کا لفظ ہے، ورنہ پھر عقیدہ بھی گیا، ورنہ پھر قرآنی تعلیمات بھی گئیں اور بدبختی چھا گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان کے مطابق. اب یہاں شیخ ابن تیمیہ کے کچھ فرامین ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا اس حوالے سے کہا ہے. شیخ ابن تیمیہ نے ایک باقاعدہ طور پر اس پر کتاب لکھی ہے، الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیاطین و اولیاء الشیطان. یہ امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ طور پر اس پر ایک کتاب لکھی اور فرق واضح کیا کہ اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان میں فرق کیا ہے. میں یہ مشورہ دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اور واضح طور پر اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان کا فرق سامنے رکھا ہے لوگوں کے سامنے. اور پھر یہ کہا من لم یفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، جس شخص نے اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان کے درمیان فرق نہ کیا، التبس علیہ الحق بالباطل، اس نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. یہ کہاں پر قول لکھا ہے ابن تیمیہ کا؟ الجواب لمن بدل دین المسیح. اس میں یہ واضح طور پر اس کی جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 332 ہے، 332 ہے. اور اس میں کہا کہ جس نے اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان میں فرق نہ کیا اس نے حق اور باطل کو ملا دیا. یہ واضح طور پر ابن تیمیہ قول. اور جو انسان اس فرق کو سمجھتا نہیں ہے اور اسی طرح ہی وہ لگاتا جاتا ہے اولیاء اللہ پر بھی، تو یقین جانے کہ اس نے حق اور باطل میں فرق چھوڑ دیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق اور باطل کیا ہے. یا تو وہ جاہل ہے یا ہٹ درم ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر یہ واضح طور پر یہ کہا وَإِذَا عَرِفَ النَّاسِ وَإِذَا عَرِفَ، جب بندے نے پہچان لیا ان النَّاسَ فِيهِمْ اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، جب ایک بندے نے پہچان لیا ہے کہ لوگوں کے اندر اولیاء الرحمن بھی ہیں اور اولیاء شیطان بھی ہیں، فَيَجِبُ أَن يُفَرِّقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، تو واجب ہے اس پر کہ وہ ان کے اور ان کے درمیان فرق کرے کہ اولیاء الرحمن کون ہے اور اولیاء شیطان کون ہے. پھر اس کے بعد آگے پوری ڈیٹیل ذکر کی اور احادیث ذکر کی کہ اس سے مراد کون ہے. اور پھر اس کے بعد ابن تیمیہ نے ایک حدیث باقاعدہ طور پر ذکر کی اور کہا من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ. یہ روایت ذکر کر کے بڑے واضح طریقے سے یہ کہا کہ جس نے ان کے درمیان فرق نہ کیا پھر وہ اللہ کے اس فرمان حدیث قدسی کے مطابق تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی فقد بارزنی بالمحاربہ، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا. تو اس نے کہا، تو ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ جس انسان نے اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان میں فرق نہ کیا وہ اللہ رب العزت کی حدیث قدسی کے مطابق وہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان میں کتنا فرق ہے اور قرآن و سنت نے ہمیں کیا فرق بتایا. آج کے اس دن میں میں آپ کو صرف قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان فرق بتایا ہے اس کو میں نے بیان کیا کہ اولیاء الرحمن کون ہیں اور اولیاء شیطان کون ہیں. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اس انسان کی بات اس قرآن کریم کے مطابق اور ان آیات کے مطابق اس انسان کی بات قابل قبول کسی صورت نہیں ہو سکتی جو انسان اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان میں فرق نہیں کرتا. گویا کہ وہ بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا جو ان میں فرق نہیں کرے گا، اور جو اولیاء شیطان کی آیات ہے وہ اولیاء الرحمن پر لگائیں گے. اب کتنی ہی قرآن پاک میں کتنے مقامات ہیں جہاں پر اولیاء کا لفظ آیا ہے، تو جو اولیاء کا لفظ آیا ہے وہ اولیاء کا لفظ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ولی کا لفظ ہے، ولی کا لفظ وہ اللہ کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، نیک لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا،
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور نیک لوگ صاحبان ایمان ہیں تمہارے ولی۔ تو ولی کا لفظ تو ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو فرق تو ہم نے کرنا ہے کہ کیا فرق ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء۔ مطلقاً یہ بات سمجھ لیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلتا ہے وہ اولیاء الرحمن میں سے ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ اولیاء شیطان میں سے ہے۔ اور جو انسان اولیاء شیطان کی آیات کو اٹھا کر اولیاء رحمان کی آیات پر لگائے وہ قرآن پاک کی تحریف معنوی کر رہا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو ایسی راہ پر چلا رہا ہے جو شیطان کی راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم نے ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ اس مفہوم کو سمجھ کر ہر قسم کے فتنے سے انسان بچ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ۔